ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو ایک فقیر نے ایک غنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ خدا کے راہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دو، تو غنی کے گھر سے ایک لڑکی نکلی اور اس کو ایک گرم روٹی دی۔ جب مالدار بخیل گھر پر آیا تو غصے کی وجہ سے اس نے لڑکی کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ چند دنوں کے بعد وہ مالدار محتاج ہو کر مر گیا اور وہ لڑکی در بدر مانگتی پھرتی تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ ایک روز ایک سخی کے دروازے پر گئی۔ اس سخی کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے حسین و جمیل کو دیکھ کر اس کو گھر کے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دسترخوان بچھایا۔ پھر اس لڑکی نے اپنا بایاں ہاتھ کھانا کھانے کے لیے نکالا تو اس کے شوہر نے دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا تھا کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں، اے خدا کی بندی، اپنا دائیں ہاتھ نکال کر۔ پھر بھی اس نے بایاں ہاتھ نکالا۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس نے بایاں ہاتھ ہی نکالا۔ پس گھر کے ایک گوشے سے کسی نے آواز دی کہ اے میری بندی، اپنے داہنے ہاتھ کو نکال، کیونکہ تو نے روٹی ہمارے لیے دی تھی، ہم تجھ کو تیرا ہاتھ ضرور دیں گے۔ پس اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ آپ ایک دن بغداد کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر مٹی کھودنے کے کام پر لگا دیا۔ حضرت لقمان وہاں 1 سال تک مٹی کھودنے کی سخت مشقت برداشت کرتے رہے۔ 1 سال بعد اس شخص کا بھاگا ہوا غلام واپس لوٹ آیا اور آپ کو جانتا تھا۔ اس نے آپ کی جو حالت دیکھی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگ گیا۔ اس شخص کو جس نے آپ کو مٹی کھودنے پر لگایا تھا، جب آپ کے مقام و مرتبہ کے متعلق علم ہوا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی نہایت عاجزی کے ساتھ آپ سے معافی مانگی۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اس کام میں بھی گھاٹے میں نہیں رہا، اور میں نے دانائی کی ایک بہت قیمتی بات یہاں سے سیکھی، اور وہ یہ کہ اپنے سے کام کو کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھی ایک غلام ہے جس سے بھی ہر قسم کے کام لیتا تھا، لیکن اس مشقت کو اٹھانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قسم کے کاموں سے کس قدر روحانی و جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں بھی اپنے غلام سے ہرگز ایسے کام نہ لوں گا جس سے اسے روحانی و جسمانی تکلیف اٹھانی پڑے۔